السلام علیکم ناظرین، اس قسط کے آغاز میں ارطغرل صاحب چاودار قبیلے میں داخل ہوتے ہیں اور علیار صاحب کو سلام کرتے ہیں۔ علیار صاحب کہتے ہیں خوش آمدید، چاودار قبیلے میں بہت بہت آنے کے لیے شکریہ۔ ارطغرل صاحب اور علیار صاحب جا کے بیٹھ جاتے ہیں۔ پھر ارطغرل صاحب علیار صاحب سے کہتے ہیں کہ ہمارے اتحاد انشاءاللہ قائم رہے گا۔ ارطغرل صاحب دھوان اور دندار کو حکم دیتے ہیں کہ سپاہی جہاں پہ مشق کرتے ہیں وہاں جا کے دیکھو کہ وہاں کیسی سپاہی مشق کر رہے ہیں۔ پھر علیار صاحب بھی اپنے ایک سپاہی کو کہتے ہیں کہ تم بھی جاؤ ان کے ساتھ۔ پھر ایک چاودار قبیلے میں ایک خاتون ڈش لے کر آتی ہے اور اس میں سامان ہوتا ہے، وہ لے کر آ رہی ہوتی ہے اور کہتی ہے کہ کیا تمہیں پتہ ہے مشق کی جگہ پہ کائی قبیلے کے لوگ بھی ہیں۔ پھر وہ دھوان سے کہتا ہے کہ بھائی اس قبیلے میں بھی سکون اور خوشیاں آ گئی۔ پھر وہ لڑکی آتی ہے تو دھندار اس کو دیکھ رہا ہوتا ہے اور مسکراتا ہے اور حیرت سے دیکھ رہا ہوتا ہے۔ پھر وہ جب جا رہی ہوتی ہے تو اس کو مسکرا کر دیکھتا ہے اور وہاں سے چلے جاتے ہیں۔ یہاں سے چلے جانے کے بعد دوسری طرف ترگت ایک دکان پہ آتا ہے جہاں وہ بیٹھ جاتا ہے اور وہاں کا مالک آ کر بولتا ہے کہ تم کون ہو، تم یہاں پہ کیوں بیٹھ گئے ہو، کیا تمہیں پتہ نہیں ہے آج ہمیں جلدی دکان بند کرنی ہے۔ ترگت سپاہی کہتا ہے کہ میرے کو تھوڑی دیر بیٹھنے دو، پانی وانی پی لوں گا پھر چلے جاؤں گا ادھر سے۔ پھر وہ کہتا ہے کہ آج شام کماندار آ رہے ہیں، ویسیلیوس کے کماندار آ رہے ہیں ہمارا جائزہ لینے کے لیے، اس لیے میں کوئی چک نہیں چاہتا۔ پھر ترگت وہاں سے اٹھ کر چلے جاتا ہے، تم خوش ہو جاؤ۔ پھر یہاں دکھایا جاتا ہے دوسری طرف قتلجہ آتا ہے اور سامسا بھی آتا ہے اور ترگت سامنے سے آتا ہے اور ترگت پوچھتا ہے کہ کیا خبر، کچھ خبر ملی؟ پھر سامسا اور قتلجہ کہتے ہیں بھائی کوئی خبر نہیں ملی۔ ترگت کہتا ہے کہ سامسا اور قتلجہ کہتے ہیں کہ بھائی آپ کو کوئی خبر ملی؟ ترگت کہتا ہے کہ مجھے بہت بڑی خبر ملی ہے، آؤ دکان میں بتاتا ہوں۔ پھر لوگ وہاں سے چلے جاتے ہیں۔ دوسری جانب ارطغرل مشق والی جگہ پہ ہوتا ہے جہاں سپاہیوں کو ترغیب دے رہا ہوتا ہے، وہاں کہتا ہے کہ ہمارا اتحاد ہو چکا ہے اور ہمارے سپاہی بھی مضبوط ہونے چاہیے۔ پھر وہ ان کو کہتا ہے کہ کوئی 4 سپاہی آ جائے مشق کے لیے۔ پھر 4 سپاہی آتے ہیں، ارطغرل ان سے لڑتا ہے اور چند ہی منٹوں میں ان کو گرا دیتا ہے۔ دوسری جانب کالے چائسر قلعہ دکھایا جاتا ہے جہاں تاجر ایلبن کے روپ میں تاجر ایلبن اور دمرل ہوتے ہیں، اور یہاں سامسا ان 3 سرداران کو دیکھ رہا ہوتا ہے چپکے سے۔ 3 سردار چلتے ہوئے آ رہے ہوتے ہیں اور پھر لوگ سیڑھی لگا کر کالے چائسر پہ چڑھ جاتے ہیں، چھت پہ جاتے ہیں اور وہاں سے سپاہیوں کو مارنا شروع کر دیتے ہیں۔ وہاں کے دروازے سے سارے سپاہیوں کو مار کر ان کی لاشوں کو لے جاتے ہیں۔ اور وہ جو 3 سردار تھے ان کو یہاں رسی سے باندھ کر لٹا دیتے ہیں، ٹانگ دیتے ہیں اوپر۔
یہاں دوسری جانب کلچائشار میں ویسیلیوس اور چولپان خاتون، اورال صاحب اور ہیلینا کھانا کھا رہی ہوتی ہیں۔ پھر ویسیلیوس اس سے پوچھتا ہے کہ اورال، تم مجھے کیا بتانے والے تھے؟ کچھ بتانے والے تھے۔ پھر اورال کہتا ہے کہ میں تمہارے ساتھ تجارت کرنا چاہتا ہوں۔ پھر ویسیلیوس کہتا ہے تم میرے ساتھ تجارت کرو گے تو تم مجھے کیا دو گے؟ اورال کہتا ہے کہ میں تمہیں ارطغرل کا سر دوں گا اور بھی سر دوں گا۔ ہیلینا وہ سب دیکھ رہی ہوتی ہے۔ پھر یہاں ایک سپاہی آتا ہے اور ویسیلیوس کہتا ہے کہ کیا ہوا بولو۔ وہ کماندار کہتا ہے کہ ہمارے قلعے پہ حملہ ہوا اور وہ جو 3 سردار تھے انہیں مار دیا، ان کی لاشوں کو کلچائشار کے دروازے پر لٹکا دیا گیا ہے۔ اور وہ ویسیلیوس وہاں سے کھڑا ہو جاتا ہے اور کہتا ہے یہ تو کیا بول رہے ہو؟ اور اس کو زور سے پکڑ لیتا ہے اور ویسیلیوس کہتا ہے کہ یہ کون کر سکتا ہے؟ اورال کہتا ہے وہی جو میرا دشمن ہے۔ پھر اس کا گریبان پکڑ لیتا ہے۔ پھر وہ باہر آتا ہے تو وہاں سے دیکھ رہا ہوتا ہے کہ کیسے آئے ہوں گے۔ پھر اورال کہتا ہے کہ وہی کر سکتا ہے ارطغرل۔ پھر وہ دیکھ رہا ہوتا ہے کہ کہاں سے آئے ہوں گے، وہ اپنے دماغ میں کچھ کر رہا ہوتا ہے۔ پھر وہ ہیلینا بھی سب کچھ دیکھ رہی ہوتی ہے۔ دوسری جانب کلچائشار میں ویسیلیوس سارے سپاہیوں کو بلاتا ہے اور کہتا ہے کہ کڑی سے کڑی نظر رکھو قلعے پہ اور ایک ایک دروازہ بند کر دو، کوئی باہر نہ جا پائے۔ پھر وہ ایک سپاہی کو کہتا ہے کہ ہیلینا کدھر ہے؟ سپاہی کہتا ہے کہ ہیلینا اپنے کمرے میں محفوظ ہے اور وہاں سپاہی پہرا دے رہے ہیں۔ اور ویسیلیوس کہتا ہے کہ قلعے کے دروازے پر بھی پہرا بڑھا دو اور وہاں ہیلینا کے دروازے پر بھی پہرا بڑھا دو۔ پھر دوسری جانب آلیار صاحب اور ارطغرل صاحب بیٹھے ہوتے ہیں اور آلیار صاحب کہتے ہیں کہ اسی طرح چلتا رہا تو بھائی کیسے ہوگا؟ ارطغرل صاحب کہتے ہیں کہ ہر کسی کو پتہ چل جائے گا کہ ان علاقوں میں دہشت گردی ختم ہوئے گی اور امن قائم ہوگا انشاءاللہ تعالی۔ اس کا اختتام ہو جاتا ہے۔ اگر آپ کو ہماری ویڈیو پسند آئی ہو تو پلیز لائک کریے گا، شیئر کریے گا، کمنٹس کریے گا اور سبسکرائب بھی کریے گا تاکہ آپ کو ہماری ویڈیو کا نوٹیفیکیشن سب سے پہلے مل سکے۔ جب تک کے لیے اللہ حافظ، ملیں گے انشاءاللہ نیکسٹ ویڈیو میں۔